کہ الیکشن میں ووٹنگ کرنا چاہیے، دینا چاہیے، اپنا حق جو ہے ووٹ کا وہ استعمال کرنا چاہیے نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی فتنہ شروع کر دیا کہ جب یہ شرعی احکام کے تحت یہ حکومت نہیں چلتی ہے، گویا کہ ہم ووٹ انہیں دے کر غیر شرعی حکومت کی ہم تائید کر رہے ہیں۔ کیا حقیقت میں یہ ایسی چیز ہے یا کوئی اور دوسرا معنی ہے اپنا الیکشن میں ووٹ دینے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، شریعت یا تمام شرائع بندوں کے مصالح کے اثبات اور مفاسد کے رد اور اسے دور کرنے کے لیے آئی ہے۔ اصل تو چیز یہ ہے کہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس زمین پر قانون بھی اللہ تعالیٰ کا چلنا چاہیے۔ الا لہ الخلق والامر۔ لیکن اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ ہمارے لیے وقتی طور پر یا مستقبل بعید تک ایک محال مسئلہ ہے کہ ہم وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو نافذ کر سکیں، جیسے اس وقت ہمارے ہندوستان، پاکستان وغیرہ کا مسئلہ ہے، اب وہاں پر وضعی قوانین اگر رائج ہیں اور اس میں حکومت بنانے کا ایک اسلوب ہے، تو اگر ہم اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آیا ہمارا فائدہ ہے کہ ہمارا نقصان ہے؟ ہماری قوم کا فائدہ ہے کہ ہماری قوم کا نقصان ہے؟ ظاہر بات نقصان ہے، ہر آدمی کہے کہ نقصان ہے، بلکہ ہماری اپنے رائے دینے سے یہ نقصان کیا ہوگا؟ وہ کم ہوگا۔ کیوں؟ ہم سے مطالبہ ہے کہ اگر آج مسلمان اتفاق اور اتحاد اور سمجھداری سے کام لے، خواہ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے، کہ اسی کو ووٹ ڈالیں جو مسلم قوم کے لیے بحیثیت قوم کے ان کے لیے مفید ثابت ہو اور مضر ثابت نہ ہو، تو مسلم قوم کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مسلم قوم کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہم ایک شخص کو جانتے ہیں، وہ خواہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سلجھے ہوئے مزاج کا ہے، سلجھے ہوئے دماغ کا ہے، خاص طور پر اگر وہ مسلمان ہے، ہم اگر اسے ووٹ دیں گے تو وہ ہمارا بڑا فائدہ ہوگا، ہماری طرف سے دفاع کرے گا، ہمارے مدارس طرف سے دفاع کرے گا، ہماری مساجد طرف سے دفاع کرے گا۔ اگر ہم اپنا یہ حق واپس لے لیتے ہیں اور کسی کو ووٹ نہیں دیتے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ اسی لیے علماء نے ان ملکوں میں اس کی اجازت دی ہے کہ دیکھیں اسی کا انتخاب کریں جو مسلمانوں کے لیے کم ضرر کا سبب ہے یا ان کے لیے مفید ثابت ہو، ان کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو اس سلسلے میں ووٹ ڈالنا یا ووٹ ڈال کر کے اپنی رائے کو یا اپنے مفید، اپنے فائدے مند لیڈر کا انتخاب کرنا، یہ اس وقت ضروری اور واجبات میں سے ہے، صرف جواز کا مسئلہ نہیں ہے، صرف جواز کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج ایک مسلمانوں کے لیے چاہے جس جگہ پر بھی دیکھیں، ایک ایسا شخص آتا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مضر ثابت میں ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو یونٹی ہے، اس نے اس سلسلے میں اچھی طریقے سے سوچا نہیں، غور نہیں کیا کہ ہمارے لیے یا مسلمانوں کے لیے دینی طور پر، شرعی طور پر کون مفید ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اس کا جواز علماء نے کہاں سے لیا ہے؟ کہاں سے لیا ہے؟ مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جن دنوں میں مصر کی باغڈور اور حکومت سنبھالی، یا مان لیجئے کہ یہ اختلاف ہے کہ انہیں مکمل حکومت ملی تھی، جیسا کہ قرآن مجید بعد آیات سے اشارہ ملتا ہے نا، حیث یشاء، ہے نا، یا انہیں صرف یہ جو غذا ہے اس کی ذمہ داری جو کوئی بھی رہی ہو، کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام ایک دن دو دن میں جو شرعی نظام ہوتا ہے اس کو نہیں، بہت سے ایسے قانون ہوں گے
جو شریعت کے خلاف ان کے اپنے بنائے ہوں گے یوسف علیہ السلام کو اس کے مطابق جو ہے لوگوں کو دینا پڑتا ہوگا. جیسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز آئے تو پوری اصلاح کی کوشش کی، لیکن بعض چیزیں لین دین کی ایسی رہیں جو جس کے اوپر وہ مکمل طور پر پورے نہیں اتر سکے، بلکہ ان کے بیٹے نے اعتراض بھی کیا. تو انہوں نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ ہم بند کر دیں، چھوڑ دیں، پورا کا پورا خیر بند ہو جائے، یا کہ ہم حتی الامکان جہاں تک وہاں تک اصلاح کی کوشش کریں؟ تو ان دونوں حاکموں کی مثال علماء دیتے ہیں کہ بعض ایسی چیزوں پر کے بارے میں ان کے فیصلے رہے جو اس آسمان سے نازل ہوئے قانون کے مطابق نہیں تھے، لیکن کیا تھا، یہی ان کے بس میں تھا. اگر یہ بھی قبول نہ کرتے، کہتے نہیں بھائی ہم پورا ویسے ہی کریں گے، تو کیا ہے جو خیر ان کے پاس تھی یا جو اصلاح ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہو پاتی. تو علی کل حال اس وقت مسلمانوں کو جہاں پر یہ نظام ہے اس کے مطابق ووٹ دینا صرف نہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے. اور اس سلسلے میں دو چیزوں کو وہ مد نظر رکھیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا ووٹ کوشش یہ کرے کہ بٹنے نہ پائے. آج بھی پچھلے الیکشن کے اندر خصوصاً ہندوستان میں جہاں کہیں بھی مسلمان کینڈیڈیٹ ہارے ہیں یا مسلمانوں نے عموماً جس کی تائید کی ہارے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ووٹ بٹا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے سمجھدار لوگ چاہے اہل علم کی شکل میں ہیں یا سماجی کارکنوں کی شکل میں ہے، دیکھیں یہ کہ کون سا شخص ہے، اگر مسلمان لیڈر نہیں ہے تو کس پارٹی کا ہے اور وہ ہمارے لیے کہاں تک مفید ہے، اسی کو کامیاب کرانے کی کوشش کریں اور اپنا یہ حق ضائع نہ کریں. ورنہ ان کے کا صرف یہی نہیں کہ ان کا دین اور مذہب بلکہ ملک سے ان کا وجود بھی خطرے میں ہو جائے گا. جی یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے شیخ محترم، جیسے کہ لوگ دیکھنے میں آتا ہے اور بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے درمیان کہ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی مسلم علاقہ ہے اور جہاں پر 3-4 مسلم کینڈیڈیٹ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہے، یہ دنیا سے اس کا تعلق ہے، کیا دین سے بھی اس کا تعلق ہے؟ کیا کوئی آدمی اگر الیکشن میں ووٹ بانٹنے کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا کیا یقیناً قیامت کے دن گنہگار ہوگا؟ وہ بالکل گنہگار ہوگا. اصل میں اسے اس ناحیے سے نہ دیکھیے، اس ناحیے سے دیکھیے کہ مسلم قوم کی مصلحت سماجی طور پر، اقتصادی طور پر اور دینی طور پر کس سے منسلک ہے. ایک مسلمان کینڈیڈیٹ، ایک مسلمان امیدوار کسی پارٹی سے کھڑا ہے اور زیادہ امید یہ ہے جیسے کہ لوگوں نے کہا، لوگ تائید کرتے ہیں کہ ہاں کہ وہ کیا ہوگا، ان کے لیے مفید ثابت ہوگا. اب دوسرا ایک شخص آتا ہے، اسے کوئی دوسری پارٹی آ کر کے پیسہ دے دیتی ہے یا وہ جس پارٹی سے منسلک ہے اس کی اپنی کوئی مجبوری رہا کرتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسلمانوں کو ووٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ قطعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن وہ اس سلسلے میں جواب دہ ہوگا. جی اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں جیتوں گا، ہر کوئی پارٹنر یہی کہتا ہے، کہتے تو سب ہیں کہ میں ہی میرے عزیز، یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ یقین ہو کہ میں جیتوں گا. ورنہ عام طور پر دیکھیے جتنا معاملہ رہتا ہے الیکشن سے پہلے حالات تقریباً ظاہر رہا کرتے ہیں، الا یہ کہ الیکشن میں جا کر کے وہاں پر گڑبڑی کی جائے، ورنہ اصل ظاہر رہا کرتا ہے کہ ہمارا ساتھ کتنے لوگ دے رہے ہیں. جی یہ تقریباً بالکل واضح رہا کرتی ہے بات. ایک بات اور یہ ہوگی کہ کیا اسی طریقے سے ثواب اور گناہ ووٹ دینے والے کے لیے بھی ہوگا؟ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں، پتہ ہے انہیں کہ ان کا ووٹ تقسیم ہوگا، مسلمانوں کا ووٹ تقسیم ہوگا، یہ بندہ ہمارا ہار جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ انہوں نے اس سے پیسہ لیا ہے اور رشتہ دار ہے یا دوست ہے، اس بہانے بات بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. اب اس کا گناہ کس معیار کا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ذمہ دار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں اس طریقے سے تفریق کر رہا ہے اور مسلمانوں کا نقصان کا سبب بن رہا ہے.